نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں یعنی فجر اور عصر وقت پر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6012۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک کتا ایک کنواں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3467۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائی تو اس نے لغو کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 498۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 407۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور غسل خانے کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 745۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1955۔